السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے دلچسپ کہانی لائی ہوں جو ہمارے معاشرے سے متعلق ہے۔ بعد سے کچھ دن پہلے فیکے نے مہرو سے موبائل مانگا اور کہا کہ مجھے ضرورت ہے، شام کو واپس لے لینا۔ مہرو نے بھی بلا جھجک موبائل فیکے کو دے دیا۔ شام میں جب مہرو گھر آئی تو فیکے نے اپنے ملازم کے ہاتھ مہرو کو موبائل واپس بھیج دیا۔ اب جب فیکے نے مہرو کو وہ تمام باتیں بتائیں جو اس نے فون پر کہی تھی تو مہرو کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اس سوچ میں ڈوب گئی کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ فیکے کو میری وہ تمام باتیں فیکے کو کیسے پتہ چلی ہیں جو میں نے اپنے گھر کی تھیں۔ اسی سوچ میں وہ ڈوبی رہی اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھتے ساتھ مہرو نے فیکے سے دریافت کیا کہ اسے یہ تمام باتیں کیسے پتہ چلیں۔ فیکے نے زوردار قہقہ لگایا اور مہرو کو بولا، میری جان، جو کرتی ہو، جس سے بات کرتی ہو، اس پر سب مل نظر ہے۔ میں تمہاری پل پل کی خبر رکھتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی دن مجھ سے جان چھڑوا کر چلی جاؤ۔ میں تمہارے موبائل کو اپنے موبائل کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے۔ تم کسی کو بھی میسج کرو گی یا کال کرو گی تو مجھے پتہ چل جائے گا، اور تمہاری ہر بات کا ریکارڈ ہے میرے پاس۔ یہ باتیں مہرو کے لیے بالکل نئی تھیں۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ بلا جس موبائل کا نام ہے اس میں اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ مہرو نے اب اپنی سرگرمیاں محدود کر دیں۔ فون پر کسی سے بھی غیر ضروری بات کرنے سے اجتناب شروع کر دیا، کیونکہ اس کی ہر بات فیکے کو پتہ چل جاتی تھی۔ فیکے کی پابندیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور مہرو اس ماحول سے نفرت کرنے لگی۔ مگر مہرو بری طرح سے فیکے کے جال میں پھنس چکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے دلدل سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اب مہرو کو اس کی تمام باتوں کا کوئی حل تلاش کرنا تھا۔ مہرو نے فیکے سے بچ کر اپنی جان کے نام پر ایک نئی سم نکلوائی اور نیا موبائل لیا جسے وہ صرف ضرورت کے لیے مفت استعمال کرتی تھی اور گھر میں اپنی الماری میں چھپا کر رکھتی تھی۔ جب تک فیکے نے مہرو پر اس طرح کی پابندیاں نہیں لگائی تھی تب تک مہرو کو کبھی بھی فیکے پر شک نہ ہوا تھا، لیکن کچھ عرصے مہرو فیکے کی ہر بات کا گہرائی سے جائزہ لینے لگی تھی۔ فیکا اب مہرو سے رات میں صرف مخصوص وقت کے لیے بات کرتا تھا۔ اس کے بعد فیکے کا نمبر اکثر بند ملتا تھا۔ یہ باتیں اب مہرو کو شک میں ڈال رہی تھی کہ مہرو کی ایک دوست شبانہ جو اس کے ساتھ پارلر میں کام کرتی تھی، اس کا بھائی پولیس میں تھا۔ مہرو نے شبانہ سے کہا، تمہارے بھائی کی مجھے مدد درکار ہے۔ شبانہ نے مہرو سے معاملہ پوچھا تو مہرو نے بات گول مول گھما ڈالی اور فیکے کا نمبر دیا۔ مہرو نے شبانہ کو بتایا کہ وہ اس نمبر کا ریکارڈ نکلوانا چاہتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ شبانہ نے مہرو سے ایک دن کا وقت لیا اور اسے کہا کہ میں تمہیں کال کر کے بتاؤں گی۔ مہرو نے شبانہ کو پابند کیا کہ تم ہرگز میرے نمبر پر کال اور میسج نہیں کرو گی، تم یہ بات مجھے کل پارلر میں ہی بتا دینا۔ مہرو نے رات بڑی مشکل سے گزاری اور ساری رات دعا کرتی رہی کہ اس کا کام ہو جائے۔ صبح مہرو وقت سے پہلے پارلر پہنچ گئی اور شبانہ کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی پارلر میں داخل ہوئی تو مہرو ایسے اسے گھیر لیا اور سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ شبانہ نے مہرو کو تسلی سے بٹھانے کا کہا اور بتایا کہ 1-2 دنوں میں بھائی اس کا نمبر کا ریکارڈ لا دے گا۔ مہرو کے لیے یہ خبر ایک امید کی کرن تھی، لیکن مہرو اپنے دل میں دعا کرتی رہی کہ اس کا شک جھوٹا نکلے، کیونکہ فیکے کی تمام تر پابندیوں کے باوجود مہرو فیکے کو ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ مہرو کی نکاح کی خواہش پر ہمیشہ فیکے نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ ابھی وقت نہیں ہے، اور مہرو کے لیے حد اصرار پر فیکے نے اسے کہہ دیا کہ یہ کام بے حد مشکل ہے، ہم لوگ اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کرتے، والدین کو منانا میرے لیے بہت مشکل کام ہے، شادی میں کیا رکھا ہے، ہم دونوں اب بھی تو میاں بیوی کی طرح ہی رہتے ہیں، تو اس کے پیار کے رشتے میں شادی کو لانا ضروری نہیں۔ مہرو اپنی زندگی میں ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی
اور اپنی پریشانیوں سے لڑنے کی جستجو میں لگی تھی کہ اس کی بہن خالدہ کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ اتنے تناؤ بھرے ماحول میں یہ خوشی کا لمحہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے بنجر زمین پر بارش کی بوندیں۔ مہرو نے اپنے بہنوئی کو فون کر کے اطلاع دی کہ اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، وہ آئے اور اپنی بیٹی کو دیکھ لے۔ مگر رشید ایک نمبر کا خبیث انسان تھا۔ اس نے خالدہ پر الزام لگا دیا کہ پتہ نہیں یہ میری بیٹی ہے بھی یا نہیں، میں تو کتنے ماہ سے شہر سے باہر ہوں اور گھر بھی نہیں آیا۔ یہ سننا تھا کہ خالدہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا کہ اس کے بےغیرت شخص نے میری پاک دامنی پر انگلی اٹھا دی۔ اس وقت پتہ نہیں خالدہ کے دل میں کیسی بددعا نکلی کہ آسمان چیرتی ہوئی قبول ہو گئی۔ رشید فیصل آباد میں اپنا کام کرتا تھا اور اپنے ماموں کے گھر میں ہی رہائش پذیر تھا۔ رشید کے ماموں اور بیٹی سائمہ جو ابھی نئی نئی جوان ہو رہی تھی اور میٹرک کے امتحان پاس کر کے گھر بیٹھی تھی، رشید کے لیے دل بہلانے کا ذریعہ بن گئی تھی۔ جیسے ہی رشید کے ماموں اپنے کام پر جاتے، رشید گھر آ جاتا اور سائمہ کے ساتھ خوش گپیاں میں مصروف رہتا۔ رشید کی نظر سائمہ کی نئی ابھرتی جوانی پر پیوست پا چکی تھی۔ سائمہ ایک دلکش خوبرو لڑکی تھی، سانولی سی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، تلوار جیسا سیدھا باریک ناک، لمبے گھنے کالے بال، مخمل کی طرح نرم و ملائم ہاتھ اور جسم ایسا کہ سائمہ کی عمر کی لڑکیاں اسے دیکھ کر حسد کرتی تھیں۔ سائمہ اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی اور اس کا حسن اور جوبن آئے دن بڑھتا چلا رہا۔ اس کے چہرے میں عجیب کشش تھی۔ رشید جب بھی سائمہ کو دیکھتا، اس کے دل میں حیوانی جذبات ابھر آتے اور وہ ہر وقت اس کے موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کب وہ آئے اور سائمہ گھر میں اکیلی ہو اور میں اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناؤں۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس کا انتظار رشید کو پچھلے کئی مہینوں سے تھا۔ رشید کے ماموں صبح سویرے کسی کام سے شہر سے باہر چلے گئے اور رشید کی ممانی بھی کام سے بازار چلی گئی۔ رشید ایسے سنہرے موقع کو اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ سائمہ ابھی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ رشید نے دبے پاؤں گھر کا دروازہ بند کیا، وہ سائمہ کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ سائمہ اپنے کمرے میں بے سدھ سو رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، شاید اس کی والدہ بازار جاتے وقت تھوڑے سے کھلے چھوڑ گئی تھی۔ رشید دروازے سے اندر جھانکنے لگا۔ رشید نے جب سائمہ کو اس طرح بے سدھ بیڈ پر لیٹے دیکھا تو اس کو اپنے جذبات پر قابو نہ رہا۔ سوئی ہوئی سائمہ کی کمر سے اس کی قمیض تھوڑی ہٹی ہوئی تھی۔ اس کی پتلی سی کمر رشید کے دل پر وار کر رہی تھی۔ بھرے ہوئے کولہے بڑا دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ سائمہ کے چہرے پر اس کے گھنے بال پنکھے کی ہوا سے بار بار تنگ کر رہے تھے اور سائمہ کے منہ پر ناگواری کے اثرات اسے مزید خوبرو بنا رہے تھے۔ رشید چپکے سے سائمہ کے کمرے میں آیا اور آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ کچھ وقت کے لیے رشید ٹکٹکی باندھے سر سے پاؤں تک سائمہ کی جوانی کا جائزہ لیتا رہا اور پھر وقت ضائع کیے بنا بیڈ پر چڑھ دوڑا۔ سائمہ کے پاس لیٹ کر رشید نے آہستہ سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور گال پر بوسہ دیا۔ سائمہ جو کہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، اس نے اس بوسے کو محسوس تک نہ کیا۔ رشید نے آہستہ سے سائمہ کی قمیض اوپر کرنا شروع کر دی۔ اب سائمہ کی کمر بہت واضح نظر آ رہی تھی۔ رشید نے اپنے گرم مردانہ ہاتھوں کو سائمہ کی کمر پر پھیرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد سائمہ کے جسم میں حرکت سی ہونے لگی، اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں، شاید وہ خواب میں کسی اور دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ رشید کو یوں لگا جیسے اس کے ہاتھوں کی لمس سائمہ کو لطف اندوز کر رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر سائمہ کی کمر پر بوسہ لے لیا۔ جیسے ہی رشید نے سائمہ کی کمر پر بوسہ لیا، سائمہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ رشید کو اس طرح اپنی کمر کا بوسہ لیتے دیکھ چونک گئی اور انتہائی خوف میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر دوپٹہ دور کرسی پر پڑا تھا۔ سائمہ چلائی، رشید بھائی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بہن جیسی ہوں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟
آپ ابھی کے ابھی میرے کمرے سے نکل جائیں، ورنہ میں شور مچا کر امی کو بلا لوں گی۔ رشید کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے زوردار کہکا لگایا کہ شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماموں کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہیں اور ممانی بازار گئی ہیں، اور یہ بتا کر گئی ہیں کہ 4 گھنٹے تک لگ جائیں گے۔ اب تم میری بات مانو، ہم دونوں اکیلے ہیں پورے گھر میں، اور اگر ہم کچھ کر لیں گے تو کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا۔ سائمہ کے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی اور وہ یہ سوچنے لگی کہ اب تو میری خیر نہیں، آج تو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ ابھی سائمہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ رشید نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بوسہ دیا۔ سائمہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر کیا کرتی، رشید کے آگے اس کا بس نہ چل سکا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن وہ بے بس اور مجبور ہو چکی تھی۔ رشید نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ سائمہ نے پہلے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ ہی دیر میں سائمہ اپنے جسم کو رشید کے حوالے کر چکی تھی۔ یہ سب کچھ سائمہ کسی حد تک رشید کی حرکت اسے اچھی لگی۔ رشید سائمہ کے جسم پر مکمل قابو پا چکا تھا اور اب اسے زور زبردستی کی ضرورت نہ تھی۔ رشید نے آہستہ سے سائمہ کو برہنہ کر دیا اور خود بھی برہنہ ہو گیا۔ سائمہ اپنے برہنہ جسم کو چھپانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کہاں سے چھپاتی۔ رشید نے سائمہ کے ہاتھ ہٹا کر سائمہ کو اپنے جسم کی چادر پہنا دی اور جی بھر کر سائمہ کی نئی نویلی جوانی اور کنوارے پن کے مزے اٹھائے۔ رشید گھنٹے تک یہ کھیل کھیلتا رہا۔ جیسے ہی رشید بستر سے اٹھا اور کپڑے پہننے لگا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ بستر پر پڑی چادر پر جگہ جگہ خون کے دھبے ہیں۔ سائمہ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، جیسے اس کی ساری طاقت رشید نے نچوڑ لی۔ رشید اسے جلدی بستر سے اٹھنے کو کہا۔ سائمہ نے جب بستر پر خون کے داغ دیکھے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اب میرا کیا بنے گا؟ امی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے زندہ دفن کر دیں گی۔ رشید نے سائمہ کو تسلی دی اور سینے سے لگا کر حوصلہ دیا اور جلدی سے چادر لے کر دھونے چلا گیا۔ اچھے سے چادر دھو کر اس نے چھت پر لٹکا دی تاکہ سوکھ جائے، اور سائمہ کو سختی سے منع کر دیا کہ اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ سائمہ جہاں خوف کے عالم میں مبتلا تھی، وہاں دل ہی دل میں اس کی اچانک رومانوی دن سے خوش بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اب سائمہ رشید کو دیکھ کر چپکے مسکراتی تھی۔ شاید اس رشید سے محبت ہونے لگی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ساری کہانی کا انجام بہت برا ہوگا۔ ادھر سائمہ اور رشید قربتیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں اور وہاں خالدہ اپنے نصیبوں پر بیٹھی روتی رہی۔ مہرو جو فیقے کے بدلے ہوئے انداز سے سخت تکلیف میں تھی، بے چینی سے شبانہ کی جانب سے فیقے کے کال ریکارڈ کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دن بعد شبانہ نے مہرو کو کہا، فیقے کا کال ریکارڈ لا کر دے دیا۔ مہرو کو کال ریکارڈ پڑھ کر پتہ چلا کہ اس نمبر کے علاوہ ایک اور نمبر بھی ہے جس سے روزانہ کی بنیاد پر باتیں ہوتی ہیں۔ مہرو نے اگلے دن طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کر پارلر سے چھٹی کی، اور اس نے ٹھان لی کہ آج میں ان نمبرز پر کال کر کے پتہ کروں گی کہ یہ نمبر کس کے ہیں اور فائقہ میرے علاوہ کس سے رابطے میں ہے۔ مہرو نے نمبر ڈائل کیا اور کال اٹھانے کا انتظار کرنے لگی، لیکن کسی نے فون نہ اٹھایا۔ مہرو نے 2-3 بار اس نمبر پر کال کی، مگر کسی نے کال نہ اٹھائی۔ 20 منٹ بعد مہرو کے موبائل پر گھنٹی بجی۔ یہ وہی نمبر تھا جس پر مہرو کچھ دیر قبل کال کر رہی تھی۔ مہرو نے جلدی سے کال اٹھائی اور ہیلو کہا۔